اس کی پہلی آیت انا آتینا کل کوثر، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اور آج کی یہ مجلس خواتین کے لیے ہے. میں لیڈیز کو ایڈریس کر رہا ہوں، مومنات کو، کنیز زہرا کو. اور یہ ایام مادر حسین کی شہادت کے ایام ہیں. اور سورہ کوثر جو ہے اس وقت نازل ہوا کہ جب بی بی کی ولادت ہوئی، جب شہزادی کی ولادت ہوئی مکے میں. تو اس وقت تمام یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ جتنے ظالمین تھے، ان لوگوں نے رسول سے یہ کہا تھا کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی اس لیے کہ آپ کو لڑکی اللہ نے دی. ابتر ہو گئے، آپ ابتر ہو گئے. یہ خوش ہو رہے تھے دشمن کہ نسل رسول ختم ہو گئی. اللہ کے رسول کو بڑا رنج ہوا تھا ان کے یہ تانے کے اوپر. تو اس وقت اللہ نے یہ کوثر کا سورہ عطا کیا اور کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اور اس میں یہ کہا کہ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک ونحر، اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اور ابتر آپ کی نسل نہیں ہوئی بلکہ ابتر ان کی نسل ہوئی. یہی کوثر ہے کہ جو آج نسل فاطمہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی. اور جتنے وہ لوگ کے جو تانا دے رہے تھے آج ان کی نسل ختم ہو گئی، وہ ابتر ہو گئے. لیکن رسول کی نسل آج بھی باقی ہے. اور آج بھی صبح اور شام نسل رسول کے اوپر صلوات بھیجی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد. بہرحال یہ تو کوثر ہے شہزادی کونین کی. اور آج مادر حسین کہ جن کی شہادت کے یہ ایام ہیں، ان کی شہادت سے، ان کی زندگی سے ہم کو کچھ ایسی چیز کو حاصل کرنا ہے کہ جس کے بعد ہم یہ کہہ سکیں. اس لیے کہ سب سے بڑا واسطہ، سب سے بڑا وسیلہ، سب سے بڑا سہارا ہمارے لیے مادر حسین کا ہے. اگر حسین کی ماں راضی ہو جائے تو پھر ہر چیز ہمارے لیے کافی ہے. اور جب بی بی سے پوچھا گیا کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، کنیز کسے کہتے ہیں، امام کا چاہنے والا کسے کہتے ہیں، ایک شخص نے اپنی بیوی کو بھجوایا تھا بیوی کے فاطمہ کے پاس اور یہ کہا تھا کہ جا کر آپ مادر حسین سے یہ پوچھیں کہ شیعہ کی پہچان کیا ہے، شیعہ کسے کہتے ہیں. تو اس وقت جب اس عورت نے آ کے پوچھا کہ شہزادی میرا شوہر آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا ہم شیعہ ہیں. یہ تو سب کے لیے فکر ہے، ہم سب کے لیے ایک میسج ہے کہ ہم کو جاننا چاہیے کہ ہم صحیح معنی میں امام کے چاہنے والے ہیں یا صحیح معنی میں امام کے شیعہ ہیں. اگر ہم نہیں ہیں شیعہ، صرف زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم شیعہ ہیں، اور بی بی کی بارگاہ میں اگر ہم نہیں پہچانے جاتے یا بی بی ہم سے راضی نہیں ہوتی تو یہ ہمارے لیے بڑا پرابلم ہے. اس لیے کہ جو کچھ آج ہم کو ملنے والا ہے، جو کچھ آپ کو ملا ہے یا ہم کو ملے گا یا جو کچھ ہم نے حاصل کیا، یہ صرف اور صرف فاطمہ کا صدقہ ہے، ان کی دعا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم کو جو کچھ اللہ نے عطا کیا. تو اس عورت نے جا کر پوچھا کہ یہ بتائیے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں. تو اس وقت حسین کی ماں نے 2 جملوں میں پوری چیز کو سمجھایا. آپ نے کہا کہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہماری بات پہ، ہمارے حکم پہ عمل کرے، ہمارے آرڈر پہ عمل کرے، اور جس چیز کو ہم روکیں، جس چیز سے ہم منع کریں اس پہ وہ عمل کرے. یعنی شیعہ اسے کہیں گے کہ جو حسین کی ماں جس چیز سے کہے کہ یہ کام کرو تو، اور جس چیز سے روکے ہم اس سے رک جائیں. تو اب ہم خود ڈیسائیڈ کریں کہ جب اس کو معلوم ہوا اس شخص کو، تو وہ تو رونے لگا اور کہنے لگا کہ ہائے ہم نے تو کتنے ایسے احکامات ہیں بیوی کے کہ جس پہ ہم عمل نہیں کرتے. تو ایک بات واضح ہو گئی دوستوں، ایک بات ہمارے لیے کلیئر ہو گئی کہ اگر صحیح معنی میں ہم کو اپنے آپ کو حسین کی ماں کا چاہنے والا سمجھنا ہے، صحیح معنی میں ہم حسین کی ماں کا کلمہ پڑھتے ہیں، صحیح معنی میں اگر ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، صحیح معنی میں اگر ہم علی کا نام لیتے ہیں، تو ہم کو یہ چیک کرنا ہے کہ کیا ہم ان کی ہر بات پہ عمل کرتے ہیں. اگر ہم عمل کرتے ہیں اور جو جو باتوں کو حسین کی ماں نے روکا ہے
उस पे हम अमल करते, ये दो चीजों को हमेशा सामने रखकर अपनी जिंदगी को गुजारे कि हमको ये चेक करो सुबह उठने के बाद कि कौन सी चीज फातिमा को पसंद है और कौन सी चीज से फातिमा नाराज होती है। अगर हर औरत और हर मर्द ये ख्याल रखकर अपनी जिंदगी को गुजारे, इसलिए कि शहजादी कौनैन की जिंदगी में कई चीजें ऐसी हैं कि जिससे बीबी ने उस वक्त रोका, लेकिन आज वो हमारे पास कोई गुनाह हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। आज हम वो चीजों को नहीं सोचते कि जिसको जो फातिमा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर हम आज बीबी की शहादत की मजलिस में, आप खुरासान में बैठकर इतनी औरतें मुझे सुन रही हैं, तो मेरा मकसद सिर्फ यह है कि जब आप यहाँ आई हैं, जब बीबी की शहादत की मजलिस करने आप यहाँ आई हैं, जब इस इमाम बारगाह में आप आई हैं, तो आप अपने वक्त को देखकर, आप अपने आराम को छोड़कर आप इस अज़ाखाने में सिर्फ इस नीयत के साथ आई कि हम बैठकर बीबी का पुरसा दें। तो ये कोशिश करो कि शहजादी कौनैन हमसे राजी हो जाए, इसलिए कि अगर हुसैन की माँ आपसे राजी हो जाए, हुसैन की माँ आपसे खुश हो जाए, तो समझे कि हमारी जिंदगी का हर काम बन सकता। आज जो हमारी जिंदगी में कई प्रॉब्लम्स है, जो हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, कई ऐसी परेशानियां हैं, इसलिए कि दोस्तों एक चीज याद रखो, ये जिंदगी बड़ी शॉर्ट है, ये जिंदगी कोई लंबी जिंदगी नहीं है। हमको पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, किस वक्त क्या हो जाएगा। इस जिंदगी का तो ये आलम है कि आज जिंदा है, कल इंसान खत्म हो जाता, लेकिन आपको असल जिंदगी वहां पर गुजारना है, औरत हो या मर्द, ये सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बीबी का जो सबसे पसंदीदा अमल था, सबसे जो शहजादी कौनैन जो सबसे ज्यादा जिस चीज को पसंद करती थी, वो था हिजाब, वो था पर्दा। अब मैं आपको एक अजीब वाकया बयान करने वाला हूं, जिसको शेख अब्बास खुमी जो मफातिहुल जिना के राइटर हैं, उन्होंने इस वाकये को लिखा कि शहजादी कौनैन को पसंद क्या था। आप एक सलवात पढ़ें तो फिर मैं उस वाकये को आप तक पहुंचाऊं। शेख अब्बास लिखते हैं कि एक शख्स करबला मोहल्ला में, या नजफ अशरफ का वाकया है, मदरसे में ये लोग पढ़ते थे, एक दूसरे से, दोनों स्टूडेंट्स थे, दोनों तालिब इल्म, एक दूसरे से वो लोग वादा किया था। एक दोस्त दूसरे दोस्त से उसने कहा था कि सुनो, जो भी पहले मरेगा वो पहली रात के जो वाकयात होंगे वो आके तुम बयान करना। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई मर जाए तो वो आके ख्वाब में बयान करे, इसलिए कि ख्वाब में यूं कोई नहीं आता, जब तक मासूम की इजाजत नहीं होती, परमिशन नहीं मिलता, कोई इंसान ख्वाब में नहीं आ सकता। मरने के बाद रूह आजाद नहीं है, रूह ऐसे घूमती नहीं है। ये हमारा तस्वुर अलग है कि हम, और हमारे पास ये औरतों में काफी ज्यादा है कि मंगल बुध चारशंबे के दिन यानी वेंसडे के दिन कोई चीज न्याज मत करो, हफ्ते को मत करो, 4 मौतें होती हैं। ये सब शक्कियात है, इस शक्कियात को छोड़ना है। तो असल चीज, उस एक दूसरे दोस्त ने एक दूसरे से कहा कि यार जो भी पहले मरेगा, पहली रात के बारे में आके बताना कि अंदर होता क्या है। वादा कर लिया, दिन गुजरे, कई दिन के बाद, कई सालों के बाद एक दोस्त का इंतकाल हुआ। जब दोस्त का इंतकाल हुआ और उसको वो दफन करने लगा, तो उसने मैयत को, अपने दोस्त के शाने को हिला के कहा कि दोस्त, याद है ना तुम्हारा वादा, आज रात में जो वाकया हुआ मुझे आके ख्वाब में बताना। उसने कह दिया, देखिए कहने से कुछ नहीं होता, जो चाहे कहे। उसने कहा, उसका दोस्त को दफन कर दिया। ये घर आया, आके उसने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के सो गया, इंतजार करते हुए कि शायद मेरे ख्वाब में आ जाए। तो वो रात में वो ख्वाब में नहीं आया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, ख्वाब में नहीं आया। इसी तरह महीनों गुजर गए, सालों गुजर गए। अजान है ये।
محمد رسول اللهم صل علی محمد و آل محمد وجل. ایک سلوات پڑھ لیں محمد دیکھیے اذان بات یہ ایک دو منٹ سن لیں کہ اذان کا ریسپیکٹ، اذان کا احترام لازم ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس نص معصوم ہے. جب چوتھے امام یزید کے دربار میں گئے تھے اور امام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس خطبے کو روکنے کے لیے یزید نے، اس وقت نماز کا وقت نہیں تھا، وقت نماز نہیں تھا، لیکن صرف امام کے خطبے کو روکنے کے لیے اس نے مؤذن سے کہا تھا کہ اذان دو، اور اس نے جب کھڑے رہ کر اللہ اکبر کہا تو امام کا کلمات، امام کا کلمہ خود قرآن ہے، حجت خدا ہے. امام رک گئے، رک کے جب اس نے کہا تھا کہ اللہ اکبر تو امام نے کہا تھا کہ کبریائی بے شک اللہ کے لیے. پھر جب اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تو امام نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی. اور پھر جب اس نے کہا تھا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو امام نے یزید کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ یزید یہ بتا یہ تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ اگر تیرے نانا ہے تو جھوٹا ہے، یہ میرے نانا ہے، اور میرے جد کا نام تو اذان میں لیتا ہے اور ان کی اولاد کو اسیر کرتا ہے. تو امام نے اذان کو ریسپیکٹ دی تھی، عزت دی تھی. یہ ہمارے ہر شیعہ کوئی اذان ہو تو آپ پہ لازم ہے کہ جب اللہ کے رسول کا نام اذان میں آئے تو فوراً اس پہ جھکے، صلوات پڑھیں اور پھر دل میں دہراتے رہیں. تو اذان کا ریسپیکٹ ہم پر لازم ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا تھا کہ اگر تم مر جائے تو پہلی رات کے بارے میں آگے کہنا. بات شہزادی کونین ہی کی ہے کہ مقام کیا ہے، شیعہ کن سے، شہزادی کو پسند کیا ہے. پلیز غور سے سنیں، ویری ویری امپورٹنٹ میسج، اس لیے کہ مجلس خواتین کی ہے، لیڈیز کی مجلس ہے. آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ غور سے سنیں کہ یہ عجیب واقعہ ہے، اس میں بی بی کا ایک کرم ہے، بی بی کا ایک خوشی ہے. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم شہزادی کی شہادت کے مجلس میں بیٹھے ہوئے اور اگر آج ہم اس فرش عزا پہ
खुरासान के बैठ कर ये अहद कर लें कि बीबी आज के बाद मैं वो करूंगी या वो करूंगा कि जिससे आप खुश होंगे। यकीन करें कि अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहते हैं, तो फातिमा से बड़ा कोई वास्ता नहीं। तो इस वाक़े में आपको दो अजीब मैसेजेस मिलेंगे पैगाम के। शहजादी चाहती क्या है, बीबी मादर हुसैन की खुशी किसमें। अगर हमको ये पता चल जाए कि हुसैन की खुशी इस काम में, तो अगर वो काम हम करने लगे तो आप यकीन करें तो अगर खुशी फातिमा को मिल जाए, फातिमा के दिल को सुकून मिले, फातिमा के लबों पे मुस्कुराहट आए, फातिमा हमसे राजी हो जाए, तो इससे बड़ी बात क्या है हमारी जिंदगी में इंशाल्लाह। तो अब इस वाक़े में आपको एक मैसेज मिलेगा। तो एक शख्स ने दूसरे दोस्त से कहा कि भाई पहली रात के जो वाकयात है वो मुझे आके बताना। उसने दफन किया, नहीं आया दोस्त। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इसी तरह वक्त गुजरा। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीनों गुजरे, सालों गुजरे, 14 साल हो गए, 14 ईयर्स। ये जो दोस्त ज़ईफ हो गया, बूढ़ा हो गया, इंतजार करते रहा, बाद में भूल गया कि कभी वो दोस्त था भी या मर गया। 14 साल के बाद, प्लीज गौर से सुने, 14 ईयर्स के बाद वो ख्वाब में आया। ख्वाब में आया पहली मर्तबा। तो इसने कहा यार 14 साल से कहां थे, 14 ईयर्स के बाद तुम आए हो, इतना जमाना गुजर गया। तो उसने कहा कि मैं परेशानियों में था, हिसाब दे रहा था, तकलीफ में था, मुसीबत में था। आपने आराम बाग में दफन कर दिया, दफन करके हम वापस आ गए। हम कभी सोचते भी नहीं कि हमने अपने बाप को या अपनी माँ को दफन किया है ना, तो अंदर दफन तो करके आ गए, वापस आके जो खाना भी खाना है ना वो खाना भी खा लिया। आपके पास खोजों में तो मशहूर खिचड़ी है ना वहां की, आके खाना खा लिया, खा के आराम से घर चले जाकर सो। हमको पता ही नहीं हमारा बाप क्या कर रहा, हमको पता ही नहीं हमारी माँ क्या है। बड़ा बंद कर दिया अंदर आराम बाग में, वापस आ गया। फिर कभी पलट कर कोई बेटा सोचता है या कोई बेटी सोचती है कि अंदर मेरा बाप क्या कर रहा है वहां, या मेरी माँ क्या कर रही, किस हालत में, हमको फिक्र नहीं। ये भी ये दोस्त था, इसने आगे इंतजार करने लगा कि शायद मेरा दोस्त काम है। 14 साल के बाद आया, 14 ईयर्स के बाद जब आया तो इसका पहला सवाल यह था कि तुम हो कहां, इतने दिन से कहां थे। तो उसने कहा कि मैं हिसाब दे रहा था। आज हमारे पास हिसाब कोई तस्वुर में नहीं है। आप ईमान से बताइए, इतनी औरतें मुझे सुन रही, कभी आप जब एक साथ बैठते हैं, आप लोग कभी डिस्कस करते हैं इस बात पे, एक औरत जब दूसरे औरत के साथ बैठे, या एक मर्द दूसरे मर्द के साथ बैठे, या आप अपने शौहर के साथ बैठे, या अपने भाई के साथ बैठे, या वो माए के जिनके बच्चे हैं उनके साथ माए बैठती, कभी कोई माँ, कभी कोई बीवी, कभी कोई बहन अपने भाई से, अपने शौहर से, अपने बच्चों से ये कहती है कि बेटा एक दिन आएगा मैं जाऊंगी, मुझे वहां हिसाब देना है या तुमको हिसाब देना है। हिसाब का तस्वुर तो हमारे पास है ही नहीं कि हमको भी कुछ देना। ये मादर हुसैन का इसमें अजीब मैसेज है। देखिए, कभी हम ये नहीं सोचते कि हमको हिसाब देना है। आप कहते हैं यार ये वहां की बात थोड़ी करना है हमको तो यहाँ बॉम्बे की बात करें कि बॉम्बे में क्या हो रहा है, सुबह क्या हो रही है, शाम क्या हो रही है, लेकिन वहां के बारे में कोई नहीं सोचता। आज एक मरहूम का इंतकाल हुआ, गए हम आराम बाग, आराम से गए इसलिए कि रिश्तेदारी है, दोस्त है, जाना है, वो गए, दफन करे, आगे एक फॉर्मेलिटी को पूरा करना है। हिसाब दोस्तों इतना जरूरी है, इतना जरूरी है। आप इंसाफ से बताइए, बॉम्बे में आप 100 रुपए किसी अपने नौकर को देते हैं, अपने सर्वेंट को आप देते हैं, दे के बोलते हैं कि जाके बाजार से कोई चीज लेके आओ, वो बाजार से खरीद के लाता है। लाने के बाद, इसलिए कि ये काम ज्यादा औरतें करती है ना, घर चलाना तो औरतों का काम। तो मैं उन तमाम खवातीन से, मेरा एड्रेस है, तो उन खवातीन से मैं पूछता हूं कि जब आप अपने सर्वेंट को, अपने पास काम करने वाली को, आप जिसको बाई कहते हैं, उसको जब 100 रुपए, 1000 रुपए अगर आपने दिया और दे के कहा कि जाके बाजार से ये सामान लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ, और वो जब लेके आती है तो आप उससे हिसाब नहीं पूछते कि कौन सी चीज कितने में लाई। 10 चीज अगर मंगवाई है तो 10 चीजों का तो हिसाब पूछते हैं कि ये कितने में मिला, ये कितने में मिला, पैसे कितने बचे। अगर वो ज्यादा बचा के ला ले तो खुश हो गए, और अगर वो महंगा ला ली तो कहते यार वहां जाते, वहां से लेते। 1000 रुपए या 100 रुपए दे के कोई औरत अपने नौकर से, मुझे आज तक कोई ऐसी नहीं मिली कि उसने कहा दे दो हिसाब नहीं, मुझे जरूरत नहीं है पूछने की जितने में लाई और जितना बचा या नहीं बचा। हम चेक करते हैं कि हमारे पास कितना, क्या चीज लेकर आई।
100 روپیز کا حساب پوچھنے کا ہم کو حق ہے. اللہ نے پوری زندگی دی ہے آپ کو, کیا اس کو رائٹ نہیں ہے پوچھنے کا؟ اس عورت کو پوچھنے کا, بیوی کو رائٹ نہیں ہے کہ تم میرا کلمہ پڑھتی ہے, تم میرے نام پہ زندگی گزار رہی ہے, تم میرے نام پہ روٹی توڑتی ہو, تم میری نام پہ زندگی گزار رہی ہو, سانس لے رہی ہو, کیا مجھے حق نہیں ہے, اللہ کو حق نہیں ہے؟ اللہ نے پوری زندگی دی ہے کہ تم نے زندگی کو گزارا کیسا, کس انداز سے گزارا. یہ اگر انسان سوچنے بیٹھ گیا نا دوستو, تو یہ وہ کام کرے گا جو مادر حسین چاہتی ہے. اپنی مرضی سے اسلام کو نہیں لے گی, وہ اسلام کو لے گی جو بیوی چاہتی ہے. میری خواہش ان لڑکیوں سے اور ان عورتوں سے یہی ہے کہ ایک چیز ذہن میں رکھ کر میری مجلس کو سنو. بس زیادہ نہیں ہے, مجھے 5 بجے مجلس کو ختم کرنا ہے, اس لیے کہ اس مجلس کے فوراً بعد آپ کو شاید خدا مجید میں مجلس ہوئی جو روٹین کی روز چل رہی ہے مجلس, جو امیر علی پنجوانی صاحب جو کروا رہے ہیں وہاں پہ, وہاں خواتین کی مجلس ہے. اور ایک اعلان میں روک کے کر دوں کہ کل خیسر باغ میں بھی میں مجلس پڑھوں گا. صبح میں 11 بجے شہادت کی مجلس, ٹھیک 11 بجے مجلس ہوگی, لیڈیز کی مجلس ہے, خواتین کے لیے. اور مجھ سے کہا گیا کہ میں اعلان کر دوں کہ کل ٹھیک 11 بجے خیسر باغ میں انشاءاللہ میری مجلس ہوگی. ہر سال جو مجلس پڑھتا ہوں 1 گھنٹے کی بس مجلس ہوگی, تو اس میں بھی ضرور شرکت کر لیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اس نے پوچھا بھائی تم کر کیا رہے تھے 14 سال سے؟ تو کہا میں 14 سال سے حساب دے رہا تھا, پریشانیوں میں تھا, مصیبتوں میں تھا. اس نے پوچھا کیا پرابلم تھا تم؟ تو کہا میری کوئی نماز قبول ہی نہیں ہوئی, ایک نماز بھی میری اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی. جو دوسرا دوست جو خواب میں دیکھ رہا تھا اس نے کہا کیسے قبول نہیں ہوئی؟ تم میرے ساتھ نماز پڑھتے تھے, میں گواہی دے سکتا ہوں, نماز تم نے میرے ساتھ پڑھی ہے. تو اس نے کہا نہیں, پڑھتا تو تھا لیکن نماز اللہ کی بارگاہ میں پہنچی نہیں. اب آپ انصاف سے بتائیے, ہم نماز پڑھ کے ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ یار ہماری نماز پہنچی یا نہیں پہنچی؟ کوئی لڑکی ہو, لڑکا ہو, عورت ہو, مرد ہو, کوئی سوچتا ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا نماز پڑھ لی وہی بہت بڑا احسان کر دیا اللہ پہ؟ نہیں. بڑے آرام کے ساتھ ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں فجر کی پڑھتا ہی نہیں. ویری گڈ یار, کتنے ایسے ہوں گے کہ ہم کو پڑھنا نہیں ہے. کیا فرق پڑتا, نماز نہیں پڑھنے سے کیا ہوتا؟ پابندی کے ساتھ کون, ڈر کے کون پڑھتا ہے, خوف کھا کے ارے مجھے نماز پڑھنا ہے. نماز کو کم مت سمجھو, یہ بی بی فاطمہ کی سب سے بڑی ناراضگی ہوگی. شہزادی کونین رات بھر عبادت کرتی تھی, مادر حسین کی عبادت, بی بی مرکز تھی. بی بی جب عبادت کرتی تھی, امام حسن علیہ السلام, بی بی فاطمہ کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ آپ کی عبادت ہے. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, پلیز غور سے سنیں. جب مولا علی کی شادی بی بی فاطمہ کے ساتھ ہوئی, میں ابھی اس واقعے کو کمپلیٹ کرتا ہوں. جب مولا علی کی شادی بی بی فاطمہ کے ساتھ ہوئی تو ایک رات گزرنے کے بعد دوسری صبح جب آئی اور رسول سے علی نے ملاقات کی, تو اللہ کے رسول نے کیا پوچھا تھا مولا علی سے؟ پلیز یہ لڑکیوں کے لیے بڑا میسج, بڑا پیغام ہے عورتوں کے لیے. رسول اللہ نے مولا علی سے پوچھا تھا کہ یا علی تم نے فاطمہ کو پایا کیسے, تم نے فاطمہ کو کیسے پایا؟ تو میرے جملے نہیں, مولا علی نے اس وقت کہا تھا کہ یا رسول اللہ اپنی اللہ کی عبادتوں میں اپنا ساتھی پایا, اپنا پارٹنر پایا. اب آپ دیکھیں, مولا علی کہہ رہے کہ اللہ کی عبادتوں میں فاطمہ کو اپنا ساتھی, اپنا پارٹنر پا رہا. تو بی بی کی عبادت کا یہ عالم کہ جو مولا علی کے کفو بن کے آئی تھی, اور ہم کتنی آسانی کے ساتھ, اگر ہماری نماز, ہم کو کوئی شیعہ کوئی ماں کو یہ فکر نہیں ہوتی. بتاؤ لڑکیوں کو, اپنی اولاد کو عورتیں بتائیں, اپنی مائیں بتائیں کہ بابا دیکھو تم کو نماز پڑھنا ہے اور یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ میری نماز کو قبول کرے. اس لیے کہ اگر آج آپ کو خدا نہ خواستہ بامبے میں کوئی پرابلمز ہے, کوئی تکلیف میں ہے, کوئی پریشانیاں ہے, مثال کے طور پہ کسی لڑکی کا کس رشتہ نہیں آ رہا, آج کل ایجوکیشن ایگزامینیشن کا زمانہ ہے, بچوں کے ایگزامینیشن میں پاس ہونا, اچھے نمبر سے پاس ہونا, لڑکی کی شادی ہے, بزنس کا ہے, اور میرڈ لائف اچھی خوشیوں کے ساتھ گزرے, اور اچھے پروپوزلز آئے, انہیں 1000 چیزیں, میں کتنی دعائیں بتاؤں, 1000 چیزیں. ان سب چیزوں کو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو یہ بھی ملے, یہ بھی ملے, یہ بھی ملے, میں یقین کے ساتھ کہہ رہا, آپ, میں کل بھی مجلس جب خیسر باغ میں پڑھوں گا تو وہاں پہ بھی بتاؤں گا, اور جو خواجہ مسجد میں پڑھا وہاں پہ بھی بتاؤں گا کہ آپ یقین کریں کہ اگر مادر حسین کی شہادت کے یہ ایام ہیں, بی بی
फातिमा की शहादत के ये दिन है। आजकल हम सुबह शाम बीबी फातिमा का मातम और पुरसा दे रहे हैं। अगर सही माना में ये 3-4 दिन खुलूस के साथ शहजादी कौनैन को कोई राजी कर ले, फातिमा को कोई राजी कर ले, तो उसकी हर दुआ कबूल होगी। इसलिए कि दुआओं की कबूलियत के लिए इससे बेहतर वास्ता नहीं। अपनी कोई न हर नमाज के बाद, नमाज पढ़ने के बाद आप 14 टाइम, जस्ट 14 मरतबा, कितनी देर होगी? 14 मरतबा, 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा नहीं जाएंगे। जितनी आपकी हाजात है, जितनी आपकी दुआएं हैं, जितनी आपकी विशेष है, जो जो आपकी ख्वाहिशात है, जो जो आप दुआओं को लेकर मुसल्ले पे नमाज के लिए या मजलिस में, जैसे आप इस वक्त खुरासान में बैठे हुए हैं, सामने 8वें इमाम की रज़री के रोजे की शबिया है, आपके सामने पूरा ये इमाम बारगाह है, तो इस इमाम बारगाह में बैठकर आप सिर्फ ये नियत कर ले, अगर ये बैठे बैठे फर्श अज़ा पे कि परवरदिगार मैं मादर हुसैन का तुझे वास्ता देकर ये दुआ ये दुआ ये दुआ, तो बीबी का नाम 14 मरतबा लो, या फातिमा अदरिकनी, या फातिमा अदरिकनी, या फातिमा अदरिकनी। अपनी हर दुआ से पहले 5 सलवात पढ़ के सिर्फ 14 मरतबा बीबी के ये नाम से या फातिमा अदरिकनी का मतलब क्या है कि बीबी फातिमा मेरी मदद को आइए। जैसा मौला मुश्किल कुशा को या अली मदद आप कहते हैं, जैसा मौला अली को आप पुकारते हैं मदद के लिए, उसी तरह हर औरत, हर मर्द अगर कोई बीबी फातिमा को अपने नमाज के बाद अपनी दुआओं के लिए आप बीबी फातिमा को इस तरह मदद को पुकारे, तो रिवायत का जुमला है कि जो फातिमा के वास्ते से अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजात को पेश करता है, अल्लाह उसकी हाजात को रद्द नहीं करता। तो इतना अच्छा मौका है कि शहजादी कौनैन का नाम लेकर हम हर दुआ को, अपनी हर ख्वाहिश को, अपनी हर हाजत को पूरा कर सकते हैं। लेकिन शर्त है दोस्तों, शर्त है, बीबी फातिमा का नाम बगैर वजू के नहीं लेना। नाम फातिमा जो है, इस नाम के बाद सलवात पढ़ना लाजिम हो जाता। एक और सलवात पढ़े बाबा से बुलंद। तो अपनी हाजात को पूरा करने के लिए बेहतरीन ये अमल, शहजादी कौनैन का नाम लेकर जब भी आप कोई भी दुआ मांगने लगे ना, आप ये देखें कि आपको प्रॉब्लम और आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो शहजादी कौनैन का ये नाम लेकर अदरिकनी कौनैन, बीबी मेरी मदद को आइए। आप अदरिकनी अगर अरबी में नहीं बोल सकते, उर्दू में बोलो, गुजराती में बोलो, जिस जबान में बोलते, कि यह मादर हुसैन कहकर पुकार सकते। इन बीबी को उम्मुल आयम्मा कहते, इन्हें 11 इमामों की आप माँ है, ये कहकर पुकार सकते, या मादर हुसैन कहकर पुकारो, मादर हसन कहकर पुकारो, जो भी नाम लेना चाहते आप वो नाम लेकर, बीबी का नाम लेकर पुकारो। उसके बाद देखोगे शहजादी कौनैन की मदद कैसे होती। और तस्बीह ज़हरा जरूर पढ़ना। तो बहरहाल, तो इस शख्स ने कहा कि मेरी कोई नमाज ही कबूल नहीं हुई, मेरी कोई नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं हुई। तो इसने कहा, दूसरे दोस्त ने कहा, यार मैं गवाही दे सकता हूँ, क्या तुम मेरे साथ नमाज पढ़ते थे? तो उसने कहा, अब आप गौर से सुने असल रीजन क्या जो नमाज नहीं पहुंची। ये वाकई में कुछ सख्तियां थी, मैंने उसको छोड़ दिया, क्या क्या उस पर अजाब हो रहा था, कल खैसरबाग में बताऊंगा कि क्या क्या हो रहा था उसको। तो उसने पूछा कि मैं गवाही देता हूं तुम नमाज पढ़ रहे थे? तो उसने कहा, नहीं सही है, मैं नमाज तो पढ़ रहा था, लेकिन मेरा एक सजदा भी अल्लाह की बारगाह में नहीं पड़ा। का रीजन क्या था? तो का रीजन ये था कि हमारा एक आबाई घर था, फैमिली। और गौर से सुने, ये आजकल प्रॉब्लम्स हमारे बॉम्बे में है नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आम बाहर बहुत है मसले। एक फैमिली, मेरा मिसाल के तौर पे बॉम्बे में एक फैमिली फ्लैट है आपके वालिदैन का, और उनके 2-3 भाई, आपके 2-3 भाई बहने, बाप मर गया, माँ मर गई, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो पूरे भाई में, बहनों में प्रॉपरली उसको डिस्ट्रीब्यूट होना है। ऐसा नहीं कि कोई एक पे कब्जा कर ले कि मैं उस पे हूं तो ये मेरा हो गया, या आप थोड़े से पैसे अपने भाई बहन को दे दे, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो उसने कहा कि मैं और मेरी, प्लीज गौर से सुने, मैं और मेरी एक बहन थी, हमारी ये फैमिली प्रॉपर्टी थी, आबाई घर था मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, मैं इस घर में रहता था जिस घर में मैं था, इसमें मेरी बहन का हिस्सा भी था। लेकिन मेरी बहन का जो ससुराल है, मेरी बहन का जो शौहर है, वो बड़ा पैसे वाला है, तो मैंने ग्रांटेड ले लिया। मैंने कहा यार बहन को तो जरूरत भी नहीं है, उसके बाद इतना पैसा है, मैं ये घर पे कब्जा कर लिया। मैंने बहन को दिया भी नहीं, बहन भी मर गई, सब खत्म हो गया, मैंने उसका हिस्सा दिया ही सिर्फ इसलिए, बहन ने पूछा नहीं, मैंने दिया नहीं, इसलिए कि उसमें उसके पास काफी दौलत थी, उसने मुझसे पूछा नहीं, लेकिन उसने कभी जबान से कहा नहीं कि भाई मुझे नहीं चाहिए, दे दिया। खामोश बैठी हुई थी, इसने दिया नहीं। तो ये कहता है कि नमाज तो मैं पढ़ रहा था, लेकिन मैं जो वजू कर रहा था नमाज के लिए, वो अपने इस घर में बैठ के वजू करता था, वजू करके मस्जिद में आके नमाज पढ़ता था।
تو اللہ نے یہ کہا کہ جب تیرا وضو صحیح نہیں ہے تو پھر تیری نماز کیسے قبول ہوگی؟ سمجھ رہے آپ کتنا کلیئر میسج ہے؟ جب تمہارا وضو ہی صحیح نہیں تھا تو تمہاری نماز بھی قبول نہیں. یعنی غضبی پانی سے غضبی جگہ پر اگر آپ وضو کرتے تو اللہ نماز کیا کوئی اس کے بعد عمل قبول نہیں کرتا. اگر وضو قبول نہیں ہے تو پھر نماز بھی قبول نہیں ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی ایسی غضبی چیزیں ہیں کہ جس میں ہم خابص آگے بیٹھے ہوئے ہم کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے. تو بہرحال تو اس نے کہا کہ اسی لیے میرا ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوا. تو یہ دوسرے دوست نے پوچھا کہ یہ بتا لیکن اب 14 سال کے بعد تم آئے کیسے خواب میں؟ اب کیسے اجازت ملی؟ تو کل رات میں ایک عورت، پلیز میں یہ واقعہ صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجلس خواتین کی کہ آپ تک میسج پہنچے. کہا کہ کل رات میں ایک عورت دفن ہوئی ہمارے قبرستان میں. جب دفن ہوئی تو کچھ دیر کے بعد آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کے بعد ہم نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور کی اماری آئی. نور پورا زمین سے لے کے آسمان تک ایک راستہ بنا ہوا تھا نور کا. اتنا رش تھا. مثال کے طور پہ آرام باغ میں کوئی دفن ہوا، ظاہری طور پہ ہم دفن کر کے واپس آ گئے، ہم کو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر ہم یہ آنکھوں کے سامنے سے ہمارے پردے ہٹے نا تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اس قبرستان میں آ کون رہا ہے، جا کون رہا ہے. اس لیے کہ ہر قبرستان میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کی ملائکہ کی آنا جانا لگا ہوا رہتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ رات میں 1 گھنٹے کے بعد عورت جب دفن ہوئی تو 1 گھنٹے کے بعد آسمان سے نور کا ایک پورا راستہ بن گیا اس کی خبر کے اوپر. اور اس کے بعد اس نور کے راستے سے ایک اماری سمجھتے ایک اماری آئی اور اس میں کچھ فرشتے بیٹھ کے آئے اور اس خبر کو کھول کے اس عورت سے کہا کہ اے کنیز خدا، کنیز زہرا، کنیز فاطمہ، اس کو ایڈریس کیا اس عورت کو کہ اے کنیز زہرا اٹھو، یہ تمہارا مقام نہیں ہے بلکہ حسین کی ماں نے تم کو بلایا ہے. اس عورت کو اس اماری میں بٹھایا. اس کے بعد یہ فرشتے اس اماری کو آسمان کی طرف لے کر چلے. جب آسمان کی طرف چل رہے تھے تو اوپر سے ان فرشتوں کی ایک آواز آئی اس قبرستان کے مردوں کو، کہ آواز آئی کہ اے قبرستان کے مردوں، اللہ نے تمہارے عذاب کو ختم کر دیا. کیوں ختم کیا؟ صرف اس لیے ختم کیا کہ آدھا 1 گھنٹے کے لیے فاطمہ کی یہ کنیز تمہارے درمیان میں تھی، تو اس کی برکت سے اللہ نے پورے عذاب کو اٹھا دیا. تو یہ لوگوں نے کہا اچھا تو اس کی عورت تھی. بابو اس نے پوچھا یہ بتاؤ پھر وہ عورت کون ہے؟ تو یہ جو خواب میں آگے جو مرحوم بیان کر رہا تھا دوست، اس نے کہا کہ اس عورت کا اس کے شوہر کے ساتھ ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا اور یہ فلاں بستی میں اس کا انتقال ہوا. یہ کہا خواب سے بیدار ہو گیا، خواب ختم ہو گیا. اب یہ آدمی بڑا بے چین کہ وہ عورت کون ہے. صبح ہوئی، نماز پڑھنے کے بعد یہ گھر سے چلا، اس قبرستان میں پہنچا. قبرستان میں جو باہر کیئر ٹیکر رہتا ہے، جیسے آپ کے آرام باغ میں جو نوکر رہتا ہے باہر، اس کے پاس گیا. اس کے بعد جا کر کہا یہ بتا کہ کوئی کسی کا انتقال ہوا، کوئی نئی خبر بنی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں کل رات میں ایک عورت کا انتقال ہوا تھا، اس کی خبر. تو کہا کہاں ہے خبر؟ یہ گیا، دیکھا کہ ایک کچی خبر، بالکل تازہ خبر ہے. اس کے بعد اس نے پوچھا یہ بتاؤ اس خبر میں کون ہے؟ تو کہا ایک عورت کو رات میں کل لا کے لوگوں نے دفن. تو کہا یہ بتائیے کہ یہ رہتی کہاں تھی عورت؟ کہا فلاں بستی میں رہتی، مثال کے طور پہ باندرا میں رہتی تھی. یہ سیدھا ایڈریس لے کے اس کے گھر پہنچا. جب گھر پہنچا تو باہر جو ماحول تھا اس ماحول کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ اس کے گھر میں موت ہوئی. جیسے کسی کا انتقال ہو جائے تو گھر کا ماحول باہر کیسے رہتا. سے سیدھا صبح گیا، اس نے نوک کیا، دروازہ کھلا، ایک آدمی باہر آیا. اس نے پوچھا کہ کیا آپ کے گھر میں کوئی واقعہ ہوا؟ تو آنے والے نے کہا کہ ہاں میری بیوی کا انتقال ہوا. تو اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیے آپ کا اور آپ کی بیوی کا جھگڑا کیا ہوا؟ جیسے ہی جھگڑا سنا اس نے کہا یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، تم ہو کون؟ ہاؤ کین یو آسک دس؟ تم سے کیا ہوا، تم ہو کون؟ تو ایک دم یہ مسکرانے لگا، مسکرا کے ہم سوری، میں تھوڑا پریشان ہوں اسی لیے میں نے پوچھ لیا. اس نے کہا کہ میں نے کل خواب میں دیکھا ہے اپنے دوست اور اس نے آ کے یہ پورا واقعہ سنایا. کہا کہ آپ کی بیوی کا اتنا بڑا مقام ہے کہ آدھا 1 گھنٹہ قبرستان میں رہنے سے اس کی برکت سے اللہ نے پورے قبرستان کے عذاب کو اٹھا. اور وہ بی بی فاطمہ کی خاص کنیز. تو شوہر نے کہا اچھا میری بیوی کو اتنا بڑا اجر ملا.
اتنا بڑا ریوارڈ ملا. اس لیے اب میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جا کے سب اپنے شوہروں سے جھگڑا کریں. میرا مطلب یہ نہیں ہے. پلیز شوہر سے جھگڑا مت کرو. شوہر سے جھگڑا کرو گی تو پھر کل خیسر باغ میں سننا کہ شوہر سے اگر جھگڑا ہوا تو کیا مجھے پتا ہے کوئی نہیں آئے گا. سر بات پڑھے محمد والے. ایک اور پڑھ لیں. بہرحال وقت میرے پاس بالکل نہیں ہے اور میں وقت کے اندر مجھے ختم کرنا ہے مجلس. دوسری مجلس آپ کی ہے اس وقت خدا مسجد میں اور میں کل انشاءاللہ خیسر باغ میں اس کو کنٹینیو کروں گا. میں بات کو یہاں روکتا ہوں. صرف اس لیے میں روک رہا ہوں کہ وہ جھگڑا میں کل خیسر باغ میں بتا دوں گا, ورنہ مجھے 10 منٹ چاہیے اور بالکل وقت تنگی ہو گیا. تو میرا صرف مقصد یہ کہ اس شوہر نے یہ کہا کہ میاں بیوی میں جتنی محبت ہونا اتنا اچھا میسج یاد رکھیں, اتنا اچھا امپریشن اولاد کے اوپر پڑتا ہے. اور میں اس واقعے کو کل خیسر باغ کی صبح کی مجلس میں کنٹینیو کروں گا. بات کو میں یہی روک رہا اور کل آپ سننا وہاں پہ کم از کم اس لیے آئیں گے. اس میں عورت کا بہت بڑا ریگارڈ ہے, عورت کا بڑا مقام ہے. اور کنیز زہرا اگر کوئی بن جائے, مادر حسین کی کنیز کوئی بن جائے, اس سے بڑی کوئی بات نہیں. میں ایک بات روک کے کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ سب سے بڑا آنر ہے, سب سے بڑی عزت ہے اگر بیوی کہہ دے کہ یہ میری, اس سے بڑی کوئی بات نہیں. ہر چیز کا آپ کے جتنے اعمال ہیں اس کی قبولیت کی ذمہ داری مادر حسین. حسین کی ماں اگر ہاتھ اٹھا دینا تو اس کی ہر چیز قبول ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے قریب ہے. اور عورت کا مقام جو اسلام میں ہے وہ کسی مذہب میں نہیں. عورت کو جو اسلام میں بیوی کی وجہ سے عزت ملی ہے وہ کسی مذہب میں نہیں. اور ہمارے پاس جتنی ہماری ماں بہنیں ان کا ایک مقام ہے, آپ کا ایک سٹیٹس ہے, آپ کا ایک بڑا عزت ہے اسلام میں. شہزادی کونین نے اپنی کنیزوں کو بڑی عزت دی, بڑا سٹیٹس دیا, بڑا مقام دیا. بٹ جسٹ ٹرائی ٹو گیٹ کلوز ٹو یور بیوی. میں لڑکیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ٹرائی ٹو گیٹ کلوز ٹو یور بیوی. جو اگر آپ کلوز ہو جائیں گے نا حسین کی ماں سے, پھر آپ دیکھیں گے کیا مقام آپ کو مل سکتا ہے, کس منزل تک آپ پہنچ سکتے ہیں. لیکن اونلی ون کنڈیشن کہ یو ہیو ٹو گیٹ کلوز ٹو یور مادر حسین. شہزادی کونین سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر کلوز ہو جائے تو آپ فضا کا مقام دیکھیں نا. فضا ایک کنیز تھی اور کنیز ہونے کے بعد آج وہ مقام ہے کہ امام حسن امام حسین ماں کہہ کر آپ کو خطاب کرو. اس سے بڑی عزت کیا ہے, اس سے بڑا مقام کیا ہے کہ اگر مادر حسین کی طرح اگر بچے فضا کو ماں کہے تو اس سے بڑی بات کیا ہے. فضا کے لیے اس سے بڑی عزت کیا ہے. مولا علی فضا کو بہن کہتے تھے لیکن شہزادی کونین اپنی بہن کی طرح ٹریٹ کرتی تھی آپ. تو آپ میری ماں بہنوں سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جب آپ شہزادی کی شہادت کی مجلس میں ہیں, آپ جب اس امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے پتا ہے وقت بہت کم تھا میرے پاس, 50 منٹ کے قریب سے تقریر ہوئی, لیکن کل خیسر باغ میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا 11 بجے انشاءاللہ اگر آپ وقت پہ آ جائے. لیکن ایک چیز یاد رکھو, آج کی رات جو ہے نا یہ وہ مصیبت کی رات ہے. آج کی رات کوئی معمولی رات نہیں ہے. اپنے آپ اعمال کی قبولیت یا حسین کی بارگاہ میں قریب ہونے کے لیے یہ وہ قیامت کی رات ہے کہ آج کی رات ذرا کوئی زینب کے دل سے پوچھے یا کوئی امام حسن امام حسین کے دل سے پوچھے. عزیزو یتیمی کی رات ہے, بچوں کے لیے یتیمی کی رات ہے, چاہنے والی ماں کی رخصت کی رات ہے. آج کی رات آپ سیاہ لباس آپ کو پہننا ہے, کل کا دن سیاہ لباس پہننا. کل جب جلوس میں 4 بجے آپ آنا تو کالے کپڑے پہن کر آنا. دنیا کو بتاؤ کہ اس فاطمہ کا ماتم ہے, اس بی بی کا ماتم ہے, اس رسول کی بیٹی کا ماتم ہے کہ جو بابا کے بعد صرف 75 دن یا 90 دن یا 35 دن میں چلی گئی. وہ بی بی کا ماتم ہے کہ جس بی بی کا عالم یہ تھا
کہ جب جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پہ گرا تو فاطمہ اس کے بعد پورے جتنے دن زندہ رہی بیوی کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلتی تھی یا دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی، اس لیے کہ شہادت کے بعد جب بیوی کو غسل دے رہے تھے دوران غسل علی نے زور سے گریا کیا، اور جب زور سے مولا روئے تو جناب سلمان دور بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کانوں میں علی کے رونے کی آواز آئی، جب آواز آئی تو غسل کے بعد سلمان نے علی سے پوچھا مولا غسل کے درمیان کون سی مصیبت یاد آ گئی؟ تو اس وقت علی نے روتے ہوئے کہا کہ سلمان جب جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پہ گرا تو فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، فاطمہ کی پسلیوں کا ٹوٹنا تھا کہ پیٹ میں محسن تھا، محسن بھی شہید ہو گیا۔ عزیزوں پورے شہادت کے بعد بی بی ہمیشہ کمر پہ ہاتھ رکھتی تھی، اور اس ظالم نے ایک ایسا تازیانہ بلند کیا تھا کہ اس تازیانے کے بعد اب قیامت تھی کہ فاطمہ کے اوپر تازیانہ بلند ہوا، اور فاطمہ ایک ہی جملہ کہتی تھی کہ بابا آپ کے بعد وہ مصیبت پڑ گئی بابا کہ اگر اندھیروں میں پڑتی دنوں میں پڑتی تو تاریخ راتوں میں بدل جاتی۔ دوسری مصیبت یہ کہ علی نے پہلا عزاخانہ جو زمین پہ جو پہلا عزاخانہ بنایا گیا وہ مدینے میں علی نے بنایا تھا بنت رسول کے لیے، اس لیے کہ جب مسلمانوں نے فاطمہ کو رونے نہیں دیا تو اس وقت علی نے ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا بیت الحزن کے نام سے۔ عزیزو جب بنا تو صبح کے وقت فاطمہ ایک ہاتھ سے حسن کو پکڑتی، دوسرے ہاتھ سے حسین کو پکڑتی، اور بی بی اس کمرے میں اس عزاخانے میں بیٹھ کے بابا کا ماتم کرتی، لیکن ظالموں نے ارے بیت الحزن کو بھی توڑ دیا۔ فاطمہ پہ مسلسل مصیبت ایک کے بعد ایک مصیبت تھی، اور آج تک مصیبت ہے۔ آج خبر فاطمہ کے اوپر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، ارے دن کی دھوپ ہے، رات کی اوس فاطمہ کی قبر کے اوپر ہے۔ اللہ جنت البقیع کی زیارت نصیب ہو، جنت البقیع کی خوبصورت تعمیر ہو جائے، یہ اسی وقت ہوگی کہ جب فاطمہ کا بیٹا جو پردے میں ہے وہ جب انشاءاللہ ظہور کریں گے تو آ کر بی بی کی قبر بنائیں گے۔ ہماری دعا یہ ہے کہ مولا ہم کو بھی اپنے ساتھ لے لینا کہ ہم بھی مادر حسین کی قبر کی تعمیر میں حصہ لیں۔ بس میں ایک روایت پڑھ کے زحمت کو تمام کروں کہ شہزادی کونین پہ جو مسلسل مصیبتیں صرف وہاں پہ نہیں، اس شہادت کے بعد بھی فاطمہ کی مصیبتوں کا عالم یہ تھا کہ کبھی حسن کے دل کے 72 ٹکڑوں کو فاطمہ نے دیکھا، کبھی حسین کا وہ پرسہ لیا۔ عزیزوں مسلسل فاطمہ امام حسین کے ساتھ ساتھ تھی، یہاں تک کہ جب آخری وقت کربلا میں حسین گھوڑے سے زمین پہ آ رہے تھے، جب تیر چل رہے تھے، تلواریں چل رہی تھی اور سینے پہ بھالا آ رہا تھا، کوئی پتھر سے حسین کو مار رہا تھا، تو روایت کا جملہ ہے کہ حسین آہستہ آہستہ کسی کو پکار رہے تھے۔ جب قریب جا کر سنا تو حسین کہہ رہے تھے اماں میری مدد کو آئیے۔ عزیزوں کربلا کے میدان میں فاطمہ کی آواز گونجی کہ حسین تیری ماں کربلا میں ہے۔ جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے فاطمہ نے ہاتھوں کو پھیلا دیا، شمس خنجر سے ذبح کر رہا تھا، فاطمہ فریاد کر رہی تھی کہ ہائے میں نے چکیوں کو پیس کے پالا، میرا حسین بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، ہماری اس مجلس کو قبول کر لے۔ دیکھیے امام کی بارگاہ ہے، ان کی دادی کا ذکر ہوا، سب مل کے آمین بولیے، اللہ آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ پروردگار میری شہزادی کا واسطہ ہماری مجلس کو قبول فرما لے، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے تمام مرحومین کو معاف کر دے۔ جس کی آج پہلی رات ہے بی بی کے نام پہ اس کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ مادر حسین کا واسطہ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ مادر حسین کی بیماری کا واسطہ
ہر مولا کا چاہنے والا اگر کوئی بیمار ہے تو اسے مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار مظلوم امام کا واسطہ آزاداری کی تو حفاظت فرما، ہم کو سعادت دے کہ زیادہ سے زیادہ مظلوم امام کا ذکر کریں انشاءاللہ، اور جب بھی دنیا بھر میں جا کر زیادہ سے زیادہ ذکر جب کرے تو ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ ہمارے امام کو سلامت رکھ، بی بی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جمیع مومنین اور مومنات اور جن لوگوں نے اس مجلس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کے مرحومین کے لیے، اور جس کی پہلی رات ہے ان کے لیے، اور شیخ عباس خمی کے لیے سورہ فاتحہ۔ ایک اعلان سن لیں کہ یہ تمام مجالس ایمان چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، ایمان چینل IMAAN چینل CHANNEL ایمان چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری ایک ویب سائٹ ہے کہ www.imanwale.in، اس پہ تمام مجالس ہیں، آپ ان مجالس کو